کرنا ہوگا تو اس سے انوکھا طریقہ اللہ نے اختیار کیا ہوگا جس سے بڑھ کر کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہوگا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حضرت آدم کو پیدا کرنا ہے، حضرت آدم جو پہلے نبی، اللہ کو ان کو پیدا کرنا، اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، اللہ کہتے آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آدم میں نے روح پھونکی، آدم میں جان میں نے ڈالی تو حضرت آدم پیدا ہو گئے، حضرت آدم پیدا ہوئے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے میری قدرت کو دیکھو کہ آدم کو پیدا کر دیا، وہاں ماں بھی نہیں نے باپ بھی نہیں۔ ارے بولو حضرت آدم کی ماں، بولو نا کون ہے؟ حضرت آدم کی ماں کوئی ہے؟ حضرت آدم کے ابا کوئی ہے؟ اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم کے جلوے دیکھو، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کر دیا، میں نے آدم میں روح پھونکی، ارے میں نے آدم کے اندر جان ڈالی۔ اللہ کہتے ہیں میری وہ قدرت ہے، مجھے نہ ماں کی ضرورت پڑی نہ باپ کی ضرورت پڑی، تو حضرت آدم پیدا ہو گئے بغیر ماں بغیر باپ۔ چلو ایک زمانہ آیا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ ارے بولو کیا کہ نہیں کیا؟ کس کے پیٹ سے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے مبارک پیٹ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ ہاں میرے دوستو، ڈیلیوری کا جو دکھاوا ہوتا ہے، ڈیلیوری کا دکھاوا ہوتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب دکھاوا ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو درد شروع ہوا، تھوڑی دیر چند سیکنڈ درد رہا، اس کے بعد میں پیٹ میں حمل آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ڈیلیوری ہو گئی۔ ارے ایک ننھا منا بچہ پیدا ہو گیا جن کا نام اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ رکھا۔ اور جب ساری قوم نے کہا مریم کیا لڑکا پیدا ہوا، ان کے شوہر تو ہے نہیں، ہسبینڈ تو ہے نہیں، بغیر ہسبینڈ کے ارے یہ لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو حضرت عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے والا بچہ کچھ بولتا نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ نے وہ تقریر کی جو تقریر آج بھی 16ویں پارے میں ہے اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ ہوا کہ نہیں ہوا ایسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا مجھے عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا، ماں تھی باپ نہیں تھا، آدم کو پیدا کیا تو ماں بھی نہیں تھی اور ابا بھی نہیں تھا۔ اللہ کہتے وہ حضرت صالح جو تھے نا، حضرت صالح علیہ السلام، ان کو ہم نے کہا ہم تمہیں ایک نشانی دینے والے، پوری قوم کو بتا دو۔ کہا کیا نشانی؟ کہا دیکھو بڑا پتھر دیکھو۔ پوری قوم جمع ہو گئی، حضرت صالح کو کہا یہ پتھر کے پاس کائے کو لے کر آئے؟ حضرت صالح نے کہا اسی پتھر میں سے دیکھو کیا ہونے والا۔ میرے دوستو پتھر پھٹتا ہے اور اللہ ایک اٹھنی کو پیدا کرتا ہے، اللہ ایک اٹھنی کو پیدا کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسی زبردست قدرت ہے، ارے چاہے تو بغیر باپ اور ماں کے آدم کو پیدا کر کے نبی بناوے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر کے نبی بناوے۔ ارے اللہ ایک پتھر سے ایک اٹھنی کو پیدا کر دے وے۔ میرے دوستو وہ خدا نے محمد کو کیسے پیدا کیا ہوگا؟ معلوم ہے ہم کو، معلوم ہے، بولو معلوم ہے، اور بولو نا ناول والو، اللہ نے محمد کو آج سنو گے اور سننے کے بعد فیصلہ کرو گے۔ دیکھو سنو گے تو صحیح، آپ لوگ میں بات بتا رہا ہوں، سنو گے نہیں؟ بولو سنو گے نہیں انشاءاللہ۔ آج یاد کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا تو 8 چیزوں سے۔ کتنی؟ کون کون یاد کرے گا؟ ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، اس لیے ہم کو یاد نہیں ہوتا، ہم کو الٹے سیدھے گانے بہت یاد ہوتے ہیں، ہے نا، ہم کو ٹی وی کے پروگرام بہت اچھے یاد ہوتے ہیں، ہاں چلتے چلتے ڈائلاگ مارتا ہے، ہاں ہوتا ہے۔ ساتھ میں بولو نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آہستہ آہستہ کا کو بول رہے ہو، کوئی ٹینشن تو نہیں آپ کو؟ میں زیادہ تو نہیں بول گیا؟ یہ تو بھائی یہ 2 گھنٹے بولا نا، کھایا ہو تو بولنا پڑے گا نا، وہ 2 گھنٹے نہیں ہوئے ابھی؟ ارے بولو گے نہیں؟ بولو، بات ختم کرو۔ آپ کو ٹینشن تو نہیں نا کوئی؟ یہاں بیوی سے ڈرتے ہیں ناول میں؟ ہاں بولتے یا نہ بول دو بھائی، ہاں بولیں گے تو میرے کو خوشی ہوگی کہ میں اپنی جگہ پہ آ گیا۔ امولی احمد ہمارے مولانا احمد صاحب، میں تو کبھی کبھی ان کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ ان کو ایک ایگزامپل بنا لو۔ یہ ہمارے مولانا احمد صاحب آپ کے ناول میں آتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کے آنے کو قبول فرماوے۔ میں تو بہت محبت کرتا ہوں ان سے، اور محبت کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو ہم بننا چاہتے تھے وہ نہ بنے، اللہ نے ان کو بنایا۔ میرے دوستو آدمی تو ایسا ہونا چاہیے کہ دین بھی ہو۔ تو آج ہمارے مولانا احمد صاحب ہمارے سامنے بیٹھے، خیر ان کے منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میرے پیاروں، اللہ نے ان کو بھلے یو کے پہنچایا، بلیک بن پہنچا، میں تو جاتا ہوں، یو کے جاتا ہوں، بلیک بن جاتا ہوں، مولانا کی مسجد میں کئی مرتبہ بیان کیا، یہ وہاں بھی وصول کرتے، یہاں بھی وصول کرتا، مگر 1 روپیہ نہیں دیتا۔
یہ مولانا احمد صاحب. لیکن میرے دوستوں میں دل و جان سے ہمارے نذیر بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جو یہاں یو کے سے آئے, یہ ہمارے مولانا احمد صاحب. میرے دوستوں اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو کیسا نوازتا. حالانکہ آپ دیکھو بالکل سیدھا سادہ آدمی, سیدھا سادہ آدمی آپ کے درمیان میں چلے تو کوئی ملاقات بھی آئے یو کے سے آئے, اتنا معلوم ہے انگلینڈ سے آئے. لیکن میرے دوستوں آپ انگلینڈ جا کر دیکھو, انگلینڈ میں میرے دوستوں اکثر مسجدیں ایسی ہے جہاں کے متولی وہاں کے لوگوں نے مولانا احمد صاحب کو بنایا. انگلینڈ میں جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے, چاہے مسلمانوں کے فیور میں جاتا ہو یا مسلمانوں کے اپوزٹ میں جاتا ہو, اگر فیور میں جاتا ہے تو انہوں نے پوری تائید کی, اپوزٹ میں جاتا ہے تو انہوں نے مقابلہ کیا. میرے دوستو یورپ میں رہ کر, یو کے میں رہ کر, انگلینڈ میں رہ کر اسلام کو زندہ کرنا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے حافظ بنایا, قاری بنایا, عالم بنایا, مولوی بنایا. یہ سب ہونے کے بعد اللہ نے ان کو یو کے کا میجسٹریٹ بنایا. میرے دوستو وہاں کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے وہاں کے جو منسٹر لیول کے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, میرے بھائی کو کہتے ہوئے سنا, کہا مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ مولانا احمد کو معمولی مت سمجھنا, یہاں کے جتنے بڑے بڑے گھوڑے ہیں یا جتنے بڑے منسٹر ہیں وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں مسٹر احمد سیدات سے ملاقات کرو. یہ امن و امان کا پیکر ہے اور پورے برطانیہ میں امن کو پھیلانے کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے. میرے دوستو یہ شخص آپ کے سامنے, آپ نے حرم کے امام کا نام سنا شیخ سدیس کا نام سنا؟ ارے سنا نا, کتنا اچھا لگتا ہے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے. بولو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اور جب کوئی حرم میں جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ شیخ سدیس کی ملاقات ہو جاوے. بولو ہوتا کہ نہیں؟ بلکہ ہم لوگ جب حرم میں جاتے نا, اللہ کبھی کبھی عمرے میں لے جاوے, حج میں لے جاوے, تو جب اقامت ہوتی نا اللہ اکبر, تو ہمارے دل میں بات آتی شیخ سدیس آ جاوے مصلی پر, آج شیخ سدیس مصلی پر آ جاوے. اور جب وہ آ جاتے اور پڑھنا شروع کرتے, آپ نے دیکھا ہوگا پورے حرم میں ایک عجب ماحول ہوتا. وہ شیخ سدیس ہم نے دیکھا انگلینڈ میں ان کے گھر پر مہمان بن کر اترتے ہیں. میرے دوستو حرم کے امام کو جس نے ان کا مہمان بنایا ہو وہ شخص ہمارے درمیان میں ہو, ہم ان سے تھوڑے تو کچھ سیکھے کہ جب آدمی بننا چاہتا ہے تو دین کا بھی بڑا بن جاتا ہے اور دنیا کا بھی. لیکن ہمارے گاؤں والے, ہاں میرے دوستو, ہم دین میں بھی بڑے اور دنیا میں بھی. ہم لوگ تو کون ہے معلوم؟ ہم لوگ میں تو کبھی کبھی ڈاکٹر کو بولتا ہوں تیرے پاس جو ڈگری ہوگی نا, ہمارے جوان کے پاس اس سے بڑی ڈگری ہے. ہاں ایک ڈاکٹر کو میں نے کہا, اس کے پاس لکھا تھا BUMS, میں نے کہا BUMS ڈگری بہت محنت والی ہوگی, لیکن ہمارے اناول میں آ جا, اناول میں کہا وہاں کون سی ڈگری؟ میں نے کہا ہر جوان MBBS. تو ڈاکٹر حیران ہو گیا, کہا اتنی بڑی ڈگری ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہے ہمارے گجرات کے پاس, وہ تمہارا MBBS میڈیکل ڈگری ہوگی, ہمارا MBBS ماسٹر آف بیٹا بیٹ سروس, ماسٹر آف بیٹا بیٹ سروس. ہمارا جوان کی یہ سروس اتنی زبردست ہے. ہاں اوٹے پر بیٹھے گا, ہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا, میرے کو اناول میں نہیں معلوم, یہ اوٹے پر بیٹھے گا. کبھی کبھی تو اکیلا بیٹھتا ہے, اکیلا کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں میں تو کبھی کہتا ہوں کہ جنات اٹھا کے لے گیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کبھی کبھی اکیلا بیٹھا ہوگا, کبھی 2-4 بیٹھیں گے. ارے بیٹھا ہوگا او صبح میں 11 بجے بیٹھا تو 11 سے 12, 12 سے 1. اب میں گیا, میں نے کہا بھائی 2 گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے ہو گئے, اب کتنا بیٹھے گا؟ نہیں میں یہیں پہ بیٹھوں گا. چلو اور 2 گھنٹے بیٹھا, ارے بھائی اب تو بس کر بھائی, اب تو کچھ کام کر. نہیں کہا یہیں بیٹھوں گا. میں آخر میں چڑ کے کیا بولتا ہوں معلوم؟ میں چڑ جاتا, میں آخر میں کیا کہتا, ارے یہ بیٹھے بیٹھے تو کیا کرتا کیا؟ تو کیا بولتا معلوم؟ آرام. حالانکہ 20 سال کا 22 سال کا اللہ نے جوانی دی ہے, اللہ نے گرماٹا خون دیا ہے, اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دی ہے, اللہ نے پاؤں میں طاقت دی ہے, اللہ نے آنکھوں میں طاقت دی ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. ارے تندرست ہے. ارے اس کو پوچھو کہ بھائی 11 بجے سے لے کے 12, 12 سے 1, 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4. ارے بھائی ابھی تو اٹھنے پڑتے, اٹھ. کیا کرتا؟ کہتا آرام. میں نے کہا آرام, تھک گیا. اب کیا کرتا؟ کہتا گھر جا کے سو جاؤں گا. یہ ہمارا جوان ہے, اس کو یہی نہیں معلوم کہ صبح کیوں کرتا ہوں, شام کیوں کرتا ہوں. کیا زندگی ہے میرے دوستوں. خیر بات بہت ادھر ادھر ہو گئی. وہ بات اصل میں چلی تھی, آپ لوگ جواب نہیں دیتے تو میرے کو ٹینشن ہو گیا تھا. تم بیوی سے ڈرتے؟ ایک آدمی بولا نہیں, کاش سب لوگ ایسا بولے ہوتے. کس نے بولا بھائی نہیں زور سے؟ اب ہو سکتا جسے نہیں بولا ہوگا اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی. پٹھان صاحب تھے, پٹھان حافظ شبیر, سننا پسند آئے تو قبول کر لینا. ان کو بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے, ان کو بول دوں تو چلے نا. ایک پٹھان صاحب تھے, پٹھان صاحب انہوں نے کیا کی؟ شادی کی. اب شادی کی سہیل سن, ایک پٹھان صاحب نے شادی کی. اب بیوی گھر میں آئی, اب نئی نویلی دلہن,
آپ کو تو معلوم نئی نویلی دلہن گھر میں آئی اور گھر میں جیسے آئی انٹر ہوئی نا تو دیکھا کہ روم میں کمرے میں 3 دوپٹے لٹکے. دوپٹہ سمجھتے نا، اوڑھنی. اور عورت کو تو ویسے بھی شک بہت جلدی ہوتا ہے، اور وہ گھر میں آوے اور کسی اور عورت کا دوپٹہ ہو تو اس کو ٹینشن اور بھی. اور عورتوں کو شک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دیکھا آپ لوگ تو کیسے بیٹھے ہو بھائی. اب وہ نئی نویلی دلہن آئی، اس نے دیکھی کہ 3 دوپٹے لٹکے. اب اس کا تو دماغ گرم ہو گیا. اس نے پٹھان صاحب، وہ خان صاحب تھے، خان صاحب کو کہا آپ نے میرے سے شادی کی، یہ 3 اوڑھنی، یہ 3 کپڑے، 3 دوپٹے کس کے؟ خان صاحب نے کہا تم تو چوتھے نمبر پر آئی ہو. کہا میں چوتھے نمبر پر تم نے شادی کی، تم نے میرے ماں باپ کو بتایا نہیں؟ ہاں میں چوتھے نمبر پر آئی. تو وہ 3 کہاں گئی؟ مر گئی. ارے بولو نا کیا ہوا؟ ہم مر گئی. کہاں وہ جو پہلی والی تھی نا، میں نے اس کو کہا چائے دے، تو چائے دینے میں دیر کر دی تو میں نے ایسا زور کا تھپڑ مارا. ارے وہ پٹھان کا ہاتھ تھا، ختم. لیکن میرے کو یاد آتی تھی نا تو اس کا دوپٹہ نشانی کے لیے. تو کہا دوسری والی کا کیا ہوا؟ کہا دوسری والی نے نا کھانا نہیں پکائے، منہ چڑھا کے بیٹھ گئی. بھائی کبھی کبھی عورت منہ چڑھا کے بیٹھ جاتی، کھانا نہیں پکاتی. میرے کو غصہ آیا، چولہا جلایا نے اس کو اسی کے اوپر بٹھا دیا. وہ بھی مر گئی، اس کا دوپٹہ بھی لٹکا دیا. کہا تیسری کا کہا تیسری تو بات جب اتنی ضدی، ہر بات میں ضدی میری بنی نے، تو ایک دن اس کو بھی پٹک کے ختم کر دیا. اس کا پھر وہ پٹھان صاحب تو غصے میں تھے. 3 کے واقعے سنا، پھر کہا اے تو چوتھے نمبر پر آئیے، یاد رکھنا 3 کے دوپٹے لٹکے ہیں، اگر ذرا بھی میری خلاف ورزی کی تیرا دوپٹہ بھی لٹکا دوں گا. بولے او پٹھان صاحب یا ناول کیوں؟ او پٹھان صاحب اب دوپٹہ نہیں، اب تمہاری ٹوپی کے لٹکنے کا ٹائم آ چکا ہے. ایسا تو نہیں نا، لیکن آپ لوگ کچھ بولتے نہیں نا، اس لیے یہ بھائی بھی 24 سال ہو گئے، آگے بڑھنے کو ہی نہیں تیار ہے. چلو آج سن لو میرے دوستو، آج سن لو. اللہ نے ہمارے نبی، آج اسی کو یاد کریں گے انشاءاللہ. ایک تو ہم یاد کریں گے لا الہ، بس اس پر میں بات ختم کروں گا. لیکن کچھ چیزیں آپ سے میں پوچھوں گا، جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ بولو جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ دیکھو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیسے پیدا کیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کتنی چیزوں سے پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا. ربیع الاول آ رہا ہے میرے دوستوں، کیسا ربیع الاول ہوگا؟ 1400 سال پہلے اللہ نے آسمان پر کیا فرمایا معلوم؟ اللہ نے آسمان پر حضرت جبرائیل کو بلایا. بولو سبحان اللہ. آپ کو تو 8 چیزوں کو جب میں گننا شروع کروں تو آپ اس کو رکھو گے نا اپنے، اس کو اپنے دل میں جماؤ گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور اللہ نے کیا آرڈر دیا معلوم؟ اللہ نے آرڈر دیا اے جبرائیل میں میرے محبوب کو پیدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں میرے محبوب کو پیدا کرنے والا تمام فرشتوں کو کہو تیاری شروع کریں. کوئی فرشتہ رکوع میں ہے اس کو کہو رکوع بند، سجدے والے کو کہو سجدہ بند، سب کے سب فرشتوں کو کہو آج تیاری میں لگ جائے، اس لیے کہ مجھے محمد کو پیدا کرنا. کہو صلی اللہ اتنے بڑے نبی کو مجھے پیدا کرنا ہے. سب کو کہو کہ تیاری میں. حضرت جبرائیل کا آرڈر ہوا، سارے کے سارے فرشتے، اللہ جانے کتنے فرشتے ہوں گے، سب فرشتے حاضر ہو گئے کہ چلو خدمت میں تیار ہو جاؤ. جب سارے فرشتے تیار ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل سب کو کہو اپنا اپنا کام کریں، سب کو کہو اپنا اپنا. بس حضرت جبرائیل نے کہا جاؤ اپنا کام کریں. لیکن حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ پہلے سب کو جمع کیا اور کسی سے کوئی کام نہیں لیا، سب کو واپس بھیج دیا. اللہ نے فرمایا جمع اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے اس نبی کو پیدا کرنے والا جو ان کا بھی امام ہوگا، اس نبی کو پیدا کرنے والا جو ان کا بھی امام ہوگا. اور سب کو واپس بھیج دیا اس لیے کہ میں جو محمد کو پیدا کروں گا اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا، کسی اور کے ہاتھ سے تیار نہیں کروں گا. ارے بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آئے؟ اب اللہ تبارک، اب سنو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کس انداز میں پیدا فرمایا، کس انداز میں تیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنو گے نا کتنی چیزوں سے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا کتنی چیزوں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے پیدا کیا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو کہا، اللہ نے آسمانوں پر فرمایا جبرائیل جاؤ زمین پہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا جاؤ زمین میں جاؤ اور زمین کے اس حصے میں چلے جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا. یعنی اللہ نے حضرت جبرائیل کو سب سے پہلے کہاں بھیجا؟ اس وقت نام مدینہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا اس زمین پر چلے جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، منورہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طابہ کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا جاؤ اس زمین پر جاؤ جس کو مدینہ منورہ کہا جائے گا اور وہاں کی مٹی لے کر آؤ. اور اللہ نے کہا میری قسم مٹی لے کر آؤ. اس کا نام مٹی نہیں ہوگا، اس کا نام خاک شفا ہوگا. تو حضرت جبرائیل مٹی لے کر آئے، بلکہ میں کہوں مٹی نہیں، کیا لے کر آئے؟ خاک شفا، شفا والی مٹی. تو چلو ایک چیز ہو گئی نا، اللہ کے پاس لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ مدینے کی خاک
شفا، یا یوں کہہ دو مدینے کی مقدس مٹی لے کر آ گئے. چلو ایک چیز لے کر آئے نا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک چیز ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں جاؤ جبریل جنت میں جاؤ. حضرت جبریل نے پوچھا میں جنت میں جا کر کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ